السلام علیکم۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے تقریباً 6 یا 7 سال بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ قوم یہود کا ایک شخص ہوگا، لوگوں میں اس کا خطاب مسیح ہوگا۔ اس کی داہنی آنکھ انگور کی طرح باہر کو لٹکی ہوگی، اس کے بال گھنگرالے، اس کی سواری میں بہت بڑا گدھا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان بے پڑھا بھی پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ یہودیوں کے 70,000 لوگوں کا لشکر ہوگا جو اس کی بیعت کریں گے۔ اپنے ساتھ بہت بڑی آگ جس کا نام جہنم رکھا ہوگا، مگر دراصل وہ جنت ہوگی، اور ایک بہت بڑا باغ جس کا نام جنت رکھا ہوگا، مگر وہ جہنم ہوگی، کو لیے پھرتا ہوگا۔ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس کو خدا کہہ دے گا اسے جنت میں، اور جو نہ مانے گا اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ پوری دنیا میں گشت کرے گا، محض 40 دن ہی وہ دنیا میں رہے گا، مگر اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے 37 دن عام دنوں کے برابر رہیں گے۔ جب یہ بات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو سب نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دنوں میں جبکہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ قیاس کر کے سال بھر کی پڑھنی ہوگی۔ پوری دنیا میں قتل و غارت کر کے مکہ و مدینہ جانے کی کوشش کرے گا، مگر اللہ کے کچھ فرشتے ننگی تلوار لیے اس سرحد کی نگہبانی کرتے ہوں گے جس سے یہ اندر داخل نہ ہو پائے گا۔ جب یہ ظاہر ہوگا تو اس سے 2 سال پہلے سے دنیا میں اکال پڑا ہوگا اور اناج کی بےحد قلت ہوگی، تو یہ عجائبات دکھاتے ہوئے اناج پیدا کرے گا، درختوں میں پھل لگا دے گا، جانوروں کو موٹا تازہ کر دے گا جس سے کہ وہ خوب دودھ دینے لگیں گے، مردوں کو جلائیں گے۔ اس سال علب شریف میں 3 بڑے زلزلے آئیں گے، اور جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ شہر سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کی قوم میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی وقت مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے سوال کرنے کے لیے باہر آئیں گے۔ جب انہیں دجال کے سامنے پیش کیا جائے گا تو دجال کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی ہے جس کی خبر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بہت پہلے ہی دے دی تھی، تو ملعون ہے۔ یہ سن کر دجال غضبناک ہوگا اور ان کے سر پر آلہ رکھ کر اسے 2 ٹکڑوں میں چیر دے گا، اور پھر اپنے ماننے والوں سے کہے گا کیا میں پھر سے اسے زندہ نہ کروں تاکہ تم لوگ ایمان مضبوط کر لو، اور پھر دونوں ٹکڑوں کو ملا دے گا جو کہ اللہ کی قدرت سے پھر زندہ ہو جائے گا۔ وہ زندہ ہوتے ہی پھر یہی کہیں گے کہ اب تو میرا ایمان پہلے سے زیادہ پکا ہو گیا ہے کہ تو ملعون ہے۔ پھر وہ غصے سے بھر کر انہیں مارنے کی کوشش کرے گا، مگر اس بار انہیں نہ مار سکے گا، اور آخر میں انہیں اپنے جہنم میں ڈلوا دے گا جو کہ اللہ کی طرف سے جنت ہوگی۔ اس کے بعد وہ کوئی عجائب نہ دکھا سکے گا، پھر وہاں سے غائب و خاسر ہو کے ملک شام کو روانہ ہوگا۔ ادھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے جنگ کی تیاری میں لگے ہوں گے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ جیسے ہی جماعت کی تیاری ہوگی اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی بازوؤں میں بیٹھے ہوئے مسجد کی مینار پر اتریں گے اور آواز دیں گے کہ سیڑھی لاؤ، تب انہیں وہاں سے اتارا جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ کو امامت کے لیے کہیں گے، پر آپ منع فرما دیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کو لشکر کی کمان سونپیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ لشکر کی کمان آپ ہی فرمائیں، میں تو بس دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے جائیں گے۔ اس وقت آپ کی سانسوں میں یہ تاثیر ہوگی کہ کئی کوس تک جائے گی، اور جو اس کی زد میں آئے گا وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ آپ دجال کو کھدیڑتے ہوئے باب لد تک لائیں گے اور اسے جلدی سے قتل کریں گے تاکہ وہ پگھل نہ جائے، اور اس کا خون اپنی قوم کو دکھائیں گے تاکہ مسلمانوں کو راحت ملے، اور مسلمان اس کے لشکر کے خاتمے میں لگے ہوں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی پتھر یا پیڑ کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پیڑ اور پتھر کو آواز دے گا کہ اے اللہ کے نیک بندے، ایک کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر۔ اس طرح قتل دجال کے بعد پوری زمین پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت قائم ہوگی۔